ہمارا عام مسلمان اس حوالے سے پریشان ہو جاتا ہے، بالخصوص آج کی اس کنونشن میں بڑی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، اور اکثر ای میلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ARYQTV کے ذریعے یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ٹی وی آن کرتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کچھ داڑھیوں والے لوگ، جبوں کبوں والے لوگ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کر کے کہا جاتا ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یعنی قتل انسانیت کے لیے بھی قرآن ہی کو پیش کیا جا رہا ہے دلیل کی صورت میں۔ اور دوسری جانب ایک اور طبقہ ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا۔ پھر ہم مستشرقین کی تنقید کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اعتراضات دیکھتے ہیں تو مزید حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مستشرقین بھی ہیں جو قرآن کریم میں تعارض تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس میں تم تعارض دیکھتے، اختلاف دیکھتے، تضاد دیکھتے، تناقض دیکھتے۔ تو ہم تعارض دیکھ رہے ہیں۔ مستشرقین تو یہاں تک لکھ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت، کسی بوڑھے یا بچے کو قتل نہیں کرنا ایون ان اسٹیٹ آف وو، تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اقتلوا المشرکین، یہ حکم عام ہے، یہ قطعی حکم ہے، اور لا یخصص القطعی بالظن، قطعی کی تخصیص ظنی سے نہیں ہو سکتی، تو تم خبر الاحاد کے ذریعے اس حکم عام کی تخصیص کر رہے ہو۔ پھر ہم جواب دیتے ہیں ڈیبیٹس میں، ڈسکشنز میں کہ بھائی اگر قرآن کے قطعی حکم کا مخصص قرآن میں ہی موجود ہو تو حکم عام کی تخصیص ہو جائے تو باقی افراد ظنی ہو جاتے ہیں، اور ظنی کی پھر مزید تخصیص خبر الاحاد سے ممکن ہے، تو خبر الاحاد سے مزید تخصیص ہوتی ہے۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک عام مسلم وہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے کہ دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک قرآن پیش کر کے انسانیت کا قتل کر رہا ہے، دوسرا قرآن کو دلیل بنا کر کہہ رہا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن کا پرچار کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ باتیں جو آپ کے لیے شاید مزید آسان ہو جائیں، جو آپ کی زندگی پر اپلائی بھی کرتی ہوں۔ ایک طبقہ کہتا ہے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں فقط بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک شخص کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، فقط اللہ ہی جانتا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والغیب الا اللہ۔ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے بھائی ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ جل وعلا ہر ایک کو علم غیب نہیں عطا فرماتا مگر اپنے پیارے رسولوں میں سے، یجتبی من رسلی من یشاء، چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا ہر ایک کو اپنے غیب سے، خاص غیب سے آگاہ نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ وما هو علی الغیب بدنی، قرآن سے علم غیب مصطفیٰ ثابت ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، تو دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرنا ناجائز ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، دونوں جانب سے قرآن کریم کی آیات پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ نہیں ہے، انک میت، قرآن پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات،
بل احیاء، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. اگر شہید زندہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو ایک عام شخص جو قرآنی علوم و فنون نہیں پڑھتا وہ ایک ذہنی خلش و ارتباک کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اپیرنٹلی بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. So some people say that you claim that there is no doubt in the Quran, there is no contradiction in the Quran. One who recites Quran will be guided on the right path. But here apparently we see a lot of contradiction. A lot of people are killing humanity and they're using Quran. And many people are saying that we should serve humanity. We should protect the lives of innocent people. And they also present the Quran. And the Quran says, لا ريب فيه هدى للمتقين. There is no doubt in the Quran. قرآن میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ہم شک میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں علماء اور طلاب العلم موجود ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ پر تھوڑا غور کر لیتے ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب فیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے، علت کیا ہے؟ لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک. اب طلاب العلم سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ غور کریں گے، روش ادراک میں میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. ہر بات عوام الناس کے لیے نہیں، کچھ طلاب کے لیے ہے اور کچھ عوام کے لیے. انشاءاللہ تعالی سب کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ لا نفی جنس کا ہے، ریب اس کا اسم ہے، فیہ جار مجرور، بلکہ حضور شرف قادری رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں جار مجرور نہیں کہنا چاہیے، جار بھی واسطہ مجرور. یہ متعلق ہے، اس کا متعلق ثابت، اس میں ہوا ضمیر مرفوع محل متصل، یہ ذل حال ہے. اور بھی ترکیبیں ہوں گی، میں یہ ترکیب پیش کر رہا ہوں. یہ ہدن کیا ہے؟ ہدن حال واقع ہو رہا ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. امام نصفی فرماتے ہیں متقین سے مراد یہاں اولیاء اللہ ہے. کیوں فرماتے ہیں اس پر بھی دلیل پیش کریں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ حال مختلف قسموں پر منقسم ہوتا ہے. حال اتفاقیہ بھی ہوتا ہے، بیانیہ بھی ہوتا ہے، تعلیلیہ بھی ہوتا ہے. میں کہوں کہ استاد العلماء حضرت علامہ شیخ مفتی عبدالستار سعیدی حافظہ اللہ اس مسجد میں آئے اس حال میں کہ ان کے سر پر سفید امامہ ہے. یہ بھی حال ہے، لیکن یہ حال تعلیلیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے. میں نے بیان کیا حضرت تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے سر پر سفید امامہ ہے. اچھا میں کہوں حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں، اس حال میں کسی بڑے اسٹوڈنٹ کا نام بتا دیں. ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ بہت بڑے مدرس ہیں، اس حال میں کہ مفتی رمضان سیالوی ان کے شاگرد ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ حال تعلیلیہ ہے، یعنی ان کے بڑے مدرس ہونے کی علت یہ ہے، دلیل یہ ہے. مفتی رمضان سیالوی صاحب کو دیکھ لیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں فلاں شخص بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، بہت بڑا ماہر تعمیرات ہے، بہت بڑا معمار ہے، آرکیٹیکٹ ہے. اس حال میں کہ اس کی فلاں بلڈنگ کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ حال تعلیلیہ ہے، بیانیہ نہیں ہے، اتفاقیہ نہیں ہے، تعلیلیہ ہے. یعنی اس کا بڑا آرکیٹیکٹ ہونے کی دلیل یہ ہے اس کی بلڈنگ کو دیکھ لو. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی میرے ساتھ شریک سفر ہوں. میں کہتا ہوں فلاں شخص بہت بڑا کرکٹر ہے، اس حال میں کہ اس نے ہزاروں رن سکور کیے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں جاوید میانداد بہت بڑا بیٹسمین ہے، اس حال میں کہ اس نے ٹیسٹ کرکٹ میں 8000 رن سکور کیے. تو اب یہ کیسا حال ہے؟ یہ حال تعلیلیہ ہے. ہاں اچھا شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں، میں ضرور کروں گا
میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں ضرور انگلش ٹرمنالوجی بھی یوز کروں گا. میں نے اسی لیے کہا ہے ابتدا میں گفتگو میں شامل. میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں جن کے لیے یہ لغت تھوڑی مختلف مشکل ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس طرح عرض کیا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس سب کو شامل کروں. تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک اسپیچ میں مختلف زبانوں میں بھی بیان کیا جائے, اور پھر جو یہاں پر حضور ایتھیسٹس اس تیزی سے پھیل رہے ہیں, اللہ کے وجود کے منکرین. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے, ہمیں ای میلز آتے ہیں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نام عبداللہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, اللہ کے وجود پر دلائل پیش کرو, یعنی ایسا. اور جب ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں کہ فلاں اکابرین اور فلاں بزرگوں سے بات کرو, وہ نہیں جانتے کہ یہ علم کی دنیا کے بادشاہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ بس چند انگلش بولنے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ انگلش یہ کوئی علم کی دلیل نہیں ہے, ہاں, لیکن اب یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے. اس پر میں نے اس دن بھی کلام کیا کہ لوگ کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نحو میر پر شروع کرتے ہیں. ہاں, وہ جانتے ہیں, جو علماء کے قریب ہیں وہ علماء کا احترام جانتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ یہاں پر بس کچھ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, جو انگلش بولتا ہے بس اسی سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلاں شخص بھائی بہت بڑا بیٹسمین ہے. میں نے کس کی ایگزامپل دیا؟ اچھا کوئی لوگ یہ بھی نہ سوچیں بھائی اس کا نام کیوں لیا, اور بھی تو بڑے بڑے کرکٹر ہیں, بڑے بڑے آل راؤنڈرز ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو شاید اس لیے نہیں لیا کہ کہیں کسی اور کا نام لے لوں تو کوئی سیاستدان ناراض نہ ہو جائے. اچھا شاید یہ کہ اچھا اس کا نہ لیتے, کسی اور کا نام لے لیتے, اور بھی تو کرکٹرز ہیں, کچھ کا نہیں لیا کہیں کوئی سیاستدان ناراض نہ ہو جائے, دوسروں کا اس لیے نہیں لیا کہیں کوئی بدعقیدہ خوش نہ ہو جائے. تو گستاخوں کو خوش بھی تو نہیں کرنا نا. وہ جاوید میاں ملنگ سا بندہ ہے, سرکار کی نعتیں پڑھتا ہے, میں نے کہا اسی کا نام لے لیں. اچھا میں عرض کر رہا تھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا فلاں نے اتنے رن سکور کیے اس حال میں, فلاں بہت بڑا بیٹسمین ہے اس حال میں کہ اس نے اتنے رن سکور کیے, نہیں اس کا اتنے رن سکور کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بڑا بیٹسمین ہے. رمضان سیالوی صاحب کا حضرت کا شاگرد ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بہت بڑے مدرس ہیں. ہاں, اب قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین, نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے. یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ ولیوں کو ہدایت دیا کرتا ہے. قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اولیاء اللہ قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں. یعنی شک نہ ہونا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, لا ریبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو کہتے ہیں بھائی تعارض ہے, کنٹرڈکشن ہے, دیکھیے وہاں پر بھی علماء ہیں, یہاں بھی علماء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط بشر ماننے والے بھی قرآن ہی پیش کر رہے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لوگ علم غیب مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں, جو کہتے ہیں یہ شرک ہے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو قائل ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. ہر طبقہ جب قرآن پیش کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے نام نہاد مسلمان جو حصول دنیا کی پاداش میں دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد جیسے مقدس نام پر چند نوجوانوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خود کش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں, وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. اور امن کا پرچار کرنے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور شک نہیں ہے تو ہم شک میں مبتلا کیوں ہو گئے؟ دلیل دیکھو, اولیاء اللہ کو دیکھو, اولیاء اللہ کے نظریات میں کوئی تعارض نہیں, اللہ کے ولیوں کے اعتقادات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں, کوئی تناقض نہیں. آج کے بعد کبھی ذہنی خلش و تشویش اور ارتباک کا شکار نہیں ہونا. لا ریب فیہ مکمل پڑھنا, ھدی للمتقین, نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے.
یہ ہدایت ہے اللہ کے ولیوں کے لیے۔ آج کے بعد شیطان اگر ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کرے بھائی وہاں بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے مدرسین، یہاں بھی بڑے بڑے مدرسین، وہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، اچھا وہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے بھی لوگ بڑی تعداد میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء تیار کرتے ہیں، درس نظامی کی کتابوں کے حاشیے ان لوگوں کے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں تو اللہ نے قرآن میں جواب ارشاد فرما دیا، ان کے مدارس کو نہ دیکھو، ان کے علماء کو نہ دیکھو۔ اگر تم حق اور باطل کے مابین حد امتیاز دیکھنا چاہتے ہو، حد فاصل دیکھنا چاہتے ہو، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، کون قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، کون قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، قرآن خود کہتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ کو دیکھو۔ اگر حق جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے مابین ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس جماعت میں مولوی کتنے ہیں، کس جماعت میں مدرس کتنے ہیں، کس جماعت میں شیخ الحدیث کتنے ہیں، کس جماعت نے کتنے مدارس بنائے، کس جماعت نے کتنے فقہاء تیار کیے، کس جماعت نے کتنے محققین تیار کیے، کس جماعت کی فن تفسیر میں کتنی خدمات ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کس جماعت میں مولوی کتنے ہیں، یہ دیکھنا داتا علی حجویری کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا خواجہ اجمیری کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا بابا فرید الدین گنج شکر کس جماعت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا بہاؤالدین نقش بند کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کی صفوں میں تمہیں ایک ولی بھی نظر نہیں آئے گا، ان کی صفوں میں تمہیں ایک صوفی نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی نجیب، نہ کوئی نقیب، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی غوث، ارے سارے کے سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں